बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कौमी असम्बली में वफाकी बजट इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो पेश कर रही है। और कौमी असम्बली का ये हाल है कि वहाँ पे 5 से 6 लोग भी मौजूद नहीं होते। और इनके वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल साहब की जो पेश कर रहे थे, जैसे ही इन्होंने अपनी स्पीच ख़त्म की है तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश हो गई है। और इन्होंने जो एक आप समझें कि जो जल्दबाजी में इन्हें पता ही नहीं है मईशत का क्या है, जो इन्होंने बजट पेश किया है, ये मैं आपको यकीन से कहता हूं कि इसी माह कि फिर इन्हें दोबारा मिनी बजट पेश करना पड़ेगा। इसलिए कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो 14.2 अरब डॉलर हम ज़र मुबादला छोड़ के गए थे, जो अब तकरीबन 9.4 पे आ चुका है। तो आधे रह गए हैं तकरीबन। इतनी तेजी के साथ मईशत को इन्होंने गिराया है कि एक सिमली हुई मईशत जो 3.5 साल में जिसकी ग्रोथ रेट 6% थी जीडीपी की, पूरी हमारे इस खित्ते के अंदर सबसे ज्यादा थी। कोरोना को भी हमने अच्छे तरीके से डील किया, लोगों को सहूलत दी, और जो सबसे बड़ी चीज थी कि हमने अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया। और यहाँ पे आपने देखा कि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा था, इंपोर्ट कम हो रहा था। लेकिन इन्होंने ये जो टैक्स पेश किया है, आप यकीन करें कि इस टैक्स की वजह से पाकिस्तान में फैक्ट्रियां दोबारा बंद हो जाएंगी, दोबारा तेजी से बेरोजगारी फैलेगी, इसलिए कि लोकल इंडस्ट्रीज को इनकरेज नहीं कर रही है। ये उन पे दोबारा टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। और आज आपको छोटी सी मिसाल दूं कि नेशनल असम्बली के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो हम लोग 100 घंटे बजट पे बहस कराते थे। बजट जो है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे लंबी बजट पे बहस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुई। और उससे पहले जो रवायत थी कि 40 घंटे या 50 घंटे बहस होती थी बजट पे। लेकिन बहुत ही अफसोसनाक अमल है कि अब बजट पे बहस करने वाला कोई नहीं है। वो सारे इंपोर्टेड सरकार के जो वजीर हैं वो तो आए थे अपनी करप्शन बचाने के लिए, वो आए थे अपने नैब के केसेस खत्म कराने के लिए। नैब में तो केस आइन में, नैब के कानून में तो इन्होंने तब्दीली कर ली। इन्होंने अपने आप को तो बचा लिया नैब से, नैब को भी अपना जेली इदारा बना दिया। और जो पाकिस्तान की तारीख रही है कि जब जब भी ये लोग हुकूमत में आए हैं, इन्होंने पाकिस्तान के इदारे तबाह कर दिए। इन्होंने पुलिस गर्दी हमेशा कराई। इन्होंने जो है वो जितने बड़े इदारे थे उसमें घुसपैठियों ने अपने अपने लोगों को लगाया, मेरिट की धज्जियां उड़ाई। और एक जो मुल्क जो इदारों पे खड़ा होता है, हमेशा इनकी ये तरजीह रही कि जब ये खुद ऊपर आए तो ये अपनी रिजीम लेके आए, अपने लोगों को लेके आए। और हर सतह पर ये जो है वो लोगों को दबाएं और अपने सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन और अपने आप को आगे लेके आए। तो मैं समझता हूं कि जो इनकी बातें आज आपने सुना होगा अभी शहबाज शरीफ साहब को कि मैं अपने कपड़े बेच के भी कौम को पूरा करूंगा। कौन से कपड़े बेचने हैं तुमने? तुम जो है वो इतनी तुम चोरियां की हैं तुमने, पूरी तुम्हारी फैमिली ने, पाकिस्तान को डुबा दिया तुमने इस कर्जे की दलदल में। अब तुम ये डायलॉग मारते हो। और हबीब जालिब के शेर पढ़ता है ये, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, इतना तजाद है। अभी नई एक बात कर दी है जी, मैं पूरी रात जागूंगा, मैं बड़ी कोशिश करूंगा। आप मुझे बताओ कि रात के इसके जागने से क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या कोई मईशी प्लान प्लान है इसके पास? ये सिर्फ आनिया जानिया मैं ऐसे करूंगा, इससे कुछ होगा? आप मुझे बताएं, आप अमेरिका के आगे घुटने टेक देते हो, आप जो है वो अपनी खुदी को बेच देते हो, अपने केसेस माफ कर देते हो, गरीब के ऊपर महंगाई दर महंगाई कर देते हो। अब जो सबसे बड़ी इन्होंने जो चीज की है, मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने जो इंडस्ट्री थी उसके ऊपर 10% सुपर टैक्स के नाम से टैक्स लगाना शुरू कर दिया। केमिकल हो, ब्रिविजेस हो, फर्टिलाइजर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, ऑयल एंड गैस सेक्टर हो, इस मुल्क की जो भी बड़ी सनतें हैं उस पर 10% टैक्स। सनतकार को तो आपको छूट देनी चाहिए कि वो पाकिस्तान में ज़र मुबादला लाए, यहाँ से एक्सपोर्ट करे करे अपनी चीज़ें, आलमी जो है वो मंडी में अपनी चीज़ें लेकर जाए। पाकिस्तान में जो है वो बेरोजगारी ख़त्म हो, लोगों को नौकरियां मिलें। और आपने जो है वो उसी के ऊपर ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर भी 10% इन्होंने टैक्स लगा दिया।
تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جیسے ہی اناؤنس ہوا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کی سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی. یہ بڑے کل خوشی سے بول رہے تھے جی سٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے, ڈالر سنبل گیا ہے. جب خیرات کے پیسے چائنا نے کچھ انہیں دیے تو یہ کہہ رہے جی ہم سنبل رہے ہیں. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں ابھی انہوں نے ایک نیا قانون بھی لے کے آ گئے ہیں کہ 15 کروڑ روپے جس کی آمدنی ہوگی اس پہ اضافی 1% ٹیکس لگے گا, 20% آمدنی والے پہ 2%, 25 کروڑ روپے آمدنی والے پہ 3%, 30 کروڑ جس کی آمدنی ہوگی اس پہ 4%. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کھانے پینے کی چیزوں پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے, یہ جو پیٹرول اتنا انہوں نے بڑھا دیا ہے 85 روپے, اور 120 روپے ڈیزل بڑھا دیا ہے. پاکستان میں تمام چیزیں ایک شہر سے دوسرے شہر ٹرکوں میں جاتی ہیں, ٹرک سارے ڈیزل پہ ہیں, کرائے جو ہے وہ آپ سوچیں کتنے مہنگے ہو جائیں گے جب آپ کے پاس سبزی پہنچے گی, آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی گھریلو چیزیں پہنچیں گی, گھر بنانے کی پہنچیں گی. کنسٹرکشن انڈسٹری اتنا بوم کر رہا تھا, ہم نے اس کے اندر ریبیٹ بھی دیا ہوا تھا, اور اب آپ دیکھیں کہ ہر چیز سریا, سیمنٹ, بجری, الیکٹرک کا سامان ہو گیا, ہر چیز مہنگی انہوں نے کر دی ہے. میں بڑے بڑے تاجروں سے ملا ہوں جو کنسٹرکشن کر رہے تھے, ان کے آدھے انہوں نے اپنے پلازے روک دیے ہیں اس لیے کہ ان کا بجٹ ہی میچ نہیں کر رہا, انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ڈالر کدھر جا رہا ہے, یہ مہنگائی کدھر جا رہی ہے, اور اس حکومت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنے آئی ہے. سب پورا پاکستان 22 کروڑ عوام ایک گمگوں کی صورت میں ہے کہ یہ کس طرح جو ہے وہ اس ملک کو آگے لے کر جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں پھر ان کے جو نان سیریس کریکٹر ہیں اس ٹائم, یہ جو بڑی بڑی پوزیشنوں پہ بیٹھ گئے ہیں, احسن اقبال ہے جی, ایک پیالی چائے پی لیں جی, پیالی چائے پینے سے شاید یہ ملک اس بحران سے نکل جائے گا. یہ جو خود عیاشیاں کر رہے ہیں, یہ خود اپنے جو سرکاری دفتروں میں انہوں نے جو کھانے پینے شروع کر دیے ہیں اس پہ ان کو کچھ نہیں ہے, لیکن غریب ایک چائے پی لے. اور جی کرپشن سے کیا ہوتا ہے, کرپشن کے باوجود ملک تو ترقی کرتے ہیں. حسین حقانی صاحب کو دیکھیں جی, وہ کہتے ہیں کیا ہے اگر ہم اپنے ایٹمی اثاثوں سے دستبردار ہو جائیں گے تو ہو جانا چاہیے. آپ نجم سیٹھی صاحب کو دیکھیں, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کیا ہے اگر آپ اڈے دے دیں گے, اڈوں کے بجائے ڈالر آئیں گے آپ کو, آپ دے دیں اڈے, 80,000 پہلے بھی ہمارے لوگ جو ہے دوسرے کی جنگ میں مرے تھے, پھر اپنے لوگوں کو مار دیں. تو اس طرح کی باتیں آپ دیکھیں. بلاول بھٹو صاحب پھر کیا کہہ رہے ہیں, جو اتنا تشدد انگیز رویہ رہا ہے ہندوستان کا, اور جو کشمیر پہ جو آپ کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے, جو اس علاقے کا قانون چینج کر دیا مقبوضہ کشمیر کیا, ان لوگوں پر جو ہے وہ کتنے لاکھ فوج مسلط کر دی, انسانی حقوق کی خلاف ورزی وہاں پہ کی گئی, وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے بچے بوڑھے جوانوں کو محصور کر دیا گیا, اور پوری دنیا سے ان کا رابطہ منتقل کر دیا گیا. اس ظلم کے خلاف تو نہیں بولیں گے, لیکن اس لیے کہ جی ان کے ساتھ تو تعلقات ہونے چاہیے, ان کے ساتھ تو ہمیں تجارتی تعلقات رکھنے چاہیے. وہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بول رہے ہیں, ان کی حرمت کی تذلیل کر رہے ہیں وہ, لیکن ان کو اس چیز کی فکر ہے. تو میں آپ کو بتاؤں, آپ خرم دستگیر صاحب کا بیان پڑھ لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی ہماری جو پاک آرمی ہے اس کو کس طرح ملوث کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ جی ایک نیا وہ جرنیل آ جاتا تو اس نے تو یہ کر دینا تھا. پھر عدلیہ کو ملوث کیا ہے کہ نیب میں 100 جو ہے جج عمران خان نے بھرتی کر لینے تھے, اور انہوں نے تو ہماری 15 سال تک سیاست ہی ختم کر دینی تھی. تو ان کے ان بیانوں کا کیا ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے سارے ان کے بیانات ہیں جو اس ملک کے لوگ حیران ہیں کہ کرنے کیا یہ جا رہے ہیں. اور جو ہم کہہ رہے تھے کہ جو امریکہ کی ایما پہ جو رجیم چینج ہوئی ہے, یہ پاکستان کی عوام کے لیے نہیں آئی. یہ جس طرح ہم رشیا سے سستا پیٹرول لے رہے تھے, لینے جا رہے تھے, معاہدہ ہو رہا تھا عوام کو, بلکہ ریلیف ہم نے دینا تھا, وہ ریلیف یہ نہیں دے رہے. یہ تو بلکہ جو ہم نے جو ریلیف دیے ہوئے تھے, ایک اکانومی کو بہتر کر دیا تھا, ہم آپ دیکھیں ہر سطح پر پاکستان کو آگے لے کر جا رہے تھے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ نوکریاں نوجوانوں کو ہم دے رہے تھے, قرضے ہم دے رہے تھے, ہیلتھ کارڈ انہوں نے ختم کر دیے, فاٹا جیسے علاقے میں ختم کر دیے, پنجاب میں خیبر پختونخوا میں صرف اس ٹائم ہیلتھ کارڈ ہے. ایک غریب کو اتنی بڑی سہولت تھی کہ وہ اس کارڈ کے ذریعے اپنے پیاروں کا مفت علاج کرا سکتا, پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں
کہ آج کی یہ جو تقریر ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے. یہ ایک مینڈیٹری ہوتا ہے کہ آپ نے قومی اسمبلی میں 50 گھنٹے کے قریب کرانی ہے آپ نے بحث. تو بحث کرے گا کون؟ قومی اسمبلی میں تو اپوزیشن ہے نہیں. انہی کے وہ جو لوٹے بیٹھے ہوئے ہیں 10-15، یہ خود ہوتے نہیں ہیں. آپ یقین کریں کہ 15-15 10-10 لوگ 22 کروڑ عوام کے نمائندے صرف 10-15 بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے ان کو. اس دن خورشید شاہ صاحب کی آپ تقریر دیکھ لیں، وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ مذاق بن گئی ہے اسمبلی، یہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی وزیر ہی نہیں ہے، ان کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے. تو میں پاکستانی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمران خان پہ الزامات لگاتے تھے، ہماری حکومت پہ لگاتے تھے، آج ان کا دور ہے. آپ انہیں دیکھ لیں، یہ جو پی ڈی ایم کا یہ جو ایک وہ مجمع اکٹھا ہو گیا ہے جو صرف اپنی چوریاں بچا رہا تھا، آج آپ سب کے سامنے آیا ہے کہ انہوں نے کچھ پاکستان کے لیے نہیں کرنا. انہوں نے پاکستان کو نیچے لے کر جانا ہے، ایک خوفناک حالت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اس معیشت کو جو سنبھالا تھا ہم نے، ایک آگے لے کر جا رہے تھے، پروقار طریقے سے پوری دنیا میں بڑھ رہے تھے. آج بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری انڈسٹری کو انہوں نے تباہ کرنے کے لیے اسی پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے اور مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے. اور مفتہ اسماعیل نے جو ہے اس کو ٹکی ٹافیوں کی فیکٹری سمجھ دیا ہے پاکستان کو، اور بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. تو انشاءاللہ اس پاکستان کو صحیح راستے پر لے جانے کے لیے پوری جدوجہد کریں گے اور اس امپورٹڈ سرکار کو ہر جگہ ایکسپوز کریں گے. بہت شکریہ.